بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے، سبق نمبر 28، حدیث نمبر 24۔ عن انس رضی اللہ عنہ مرفوعا اذا استحلت امتی خمسا فعلیہم الدمار اذا ظہر فیہم التلاعن ولبسوا الحریر واتخذوا القینات وشربوا الخمور واقتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء۔ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب میری امت 5 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے گی تو ان پر تباہی نازل ہوگی۔ جب ان میں آپسی لعن طعن عام ہو جائے، مرد ریشمی لباس پہننے لگیں، گانے بجانے اور ناچنے والی عورتیں رکھنے لگیں، شرابیں پینے لگیں، اور مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی سکون پر کفایت کرنے لگیں۔ اذا ظہر فیہم التلاعن، یعنی جب ان میں آپسی لعن طعن عام ہو جائے، جیسا کہ آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ ہر کسی سے بدظن اور ہر کسی کے خلاف بد زبانی اور بد کلامی اور لعن طعن پر تیار نظر آتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، نہ اسلاف کو بخشتے ہیں نہ اخلاف کو، نہ اچھوں کو نہ بروں کو، نہ بڑوں کو نہ چھوٹوں کو۔ اسی طرح مختلف جماعتیں اور پارٹیاں ایک دوسرے پر لعن طعن کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو غلط، فاسق اور کافر قرار دیتی ہیں۔ یہ سب اس حدیث کا مصداق ہے، مگر یہاں جاننا چاہیے کہ اس لعن طعن اور کافر اور فاسق قرار دینے سے مراد وہ ہے جو محض تعصب اور جہالت اور نفسانیت اور شرارت کی بنا پر ہو، اور جو حضرات علماء کسی کو کافر کہتے ہیں جس کا مقصد حق پر گواہی دینا ہوتا ہے اور اس فریضے کو انجام دینا ہوتا ہے اور لوگوں کو گمراہی سے بچانا ہوتا ہے، وہ اس میں داخل نہیں۔ ہاں، جو دنیادار علماء محض اپنی بدعات اور خرافات کے رواج دینے کے لیے علماء حق پر لعن طعن کرتے ہیں، وہ اس کا ضرور مصداق ہیں۔ خوب سمجھ لو۔ وَلَبِسُوا الْحَرِيرَ، اور مرد ریشمی لباس پہننے لگیں۔ ریشمی لباس مردوں پر حرام ہے۔ اگر یہ عام ہو جائے اور مرد بھی عورتوں کی طرح اس کو پہننے لگیں تو تباہی کی علامت ہے۔ وَاتَّخَذُوا الْقِينَاتِ، جب گانے والیوں کو اپنے پاس رکھیں، یہ عام ہے، خواہ گانے والیوں کو رکھیں یا ان کے گانوں کو رکھیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گانے کے شوقین لوگ گانے بجانے والیوں کو رکھ کر ان سے گانے سنتے اور ان کا ناچ دیکھتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا ذکر کیا ہے۔ مگر اب گانے والیوں کی جگہ ان کے گانے اور ناچ کی کیسٹیں بکتی اور ملتی ہیں اور اس کے شوقین لوگ ان کو جمع کرتے ہیں، دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اسی کے عام ہو جانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کا سبب بتایا ہے۔ ہائے افسوس، آج مسلمانوں کے بہت سے گھروں میں گانے بجانے کی اور مختلف قسم کی فلموں کی آڈیو اور ویڈیو کیسٹوں کی بھرمار نظر آتی ہے، اور گھر کے مرد و عورت، بچے اور بڑے سب بلا کسی جھجک ان کو سنتے اور دیکھتے ہیں، حالانکہ امت پر مختلف قسم کے عذابات آ رہے ہیں، مگر ان باتوں سے بچنے کا کوئی خیال مسلمانوں میں اب تک پیدا نہیں ہوا۔ وَشَرِبُوا الْخُمُورَ، اور شرابیں پینے لگیں۔ بعض احادیث میں ہے کہ شراب کا نام بدل کر شربت کہہ کر لوگ پیئیں گے۔ آج نشے سے لذت اٹھانا عام ہوتا جا رہا ہے۔ نوجوانوں میں اور خاص طور پر اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والوں میں اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور بے شمار لڑکے بلکہ لڑکیاں بھی نشے کی مختلف قسم کی دوائیں اور ڈرگس کی عادی بن چکی ہیں۔ افیون، مارفیا، کوکین، گانجا، ہیروئن وغیرہ کا رواج اور رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ نشے بازی کے اور بھی عجیب طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، دماغ اور پٹھوں کو حرکت میں لانے والی دوائیوں کا استعمال خوب ہو رہا ہے، اور ان کو سوئی سے رگ کے راستے جسم میں پہنچایا جاتا ہے۔ نمبر 2، نشے کی مختلف دواؤں کو ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، جس سے انسان آدھا بے ہوشی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسلام میں شراب کی حرمت ایک متفقہ مسئلہ ہے، اور نہ صرف مسلم بلکہ غیر مسلم بھی جانتے ہیں
کہ اسلام کی نظر میں شراب ایک منحوس اور ناپاک اور بدترین چیز ہے، اور اس کی حرمت کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور اسلام کی اس تعلیم اور حکم کے علاوہ طبی اعتبار سے بھی شراب ایک خطرناک چیز ہے، اور اس کے اثرات نہ صرف شخصوں پر پڑتے ہیں بلکہ پورے سماج پر مرتب ہوتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے شراب پینے کے نقصانات پر بہت کچھ لکھا ہے، ان میں سے بعض اہم باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، شراب کی وجہ سے معدے کی خطرناک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ شراب پینے کی وجہ سے خون میں موجود لائپڈ جو ایک خاص قسم کی چربی معدے کے لیے حفاظتی تہ مہیا کرتی ہے وہ پگھل جاتی ہے۔ نمبر 2، شراب کا سب سے زیادہ نقصان 12 انگلیوں کی آنت پر ہوتا ہے اور ہاضمے میں کام آنے والے لعاب کے نکلنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے، اور اس طرح شراب کا عادی ہمیشہ آنتوں اور معدے کی بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے۔ نمبر 3، اسی طرح شراب کا اثر جگر اور گردے پر بھی خطرناک حد تک ہوتا ہے۔ گردے انتہائی حساس کیمیائی جوہر کی ملاپ کے مقام پر چھلنی کا کام دیتے ہیں، شراب اس عمل کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 4، دل کی بیماریوں کی آج بہت زیادتی نظر آ رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شراب کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جسم میں زیادہ گرمی پیدا کرنے والے الکحل کی اقسام مثلا برانڈی اور وسکی سے انسان کے دل کی حرکت بند ہو جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 5، اور اس کا ایک واضح اثر یہ ہے کہ دماغی بیماریاں ہو جاتی ہیں اور دماغ کی ایکٹیویٹی سست پڑ جاتی ہے، اور اس سے جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ان میں نسیان یعنی بھول جانا، مرگی، سر چکرانا، نیند کی کمی، مال خولیہ، پاگل پن، سوچنے اور فیصلے کی قوت میں کمی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان کی تفصیل کے لیے مولانا محمد انور بن اختر صاحب کی کتاب نوجوان تباہی کے دہانے پر مطالعہ کیجیے۔ اب اس منحوس شراب کے معاشرے پر خطرناک اثرات بھی سنیے۔ نمبر 1، شراب کے نشے میں چور انسان ایسی عجیب، نامناسب اور انسانیت سوز حرکت کرتا ہے کہ کوئی باوقار انسان انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ شرابیوں میں غصے کی بنا پر فوری حملے کے جذبات ان لوگوں کو بے شمار جھگڑوں میں الجھائے رکھتے ہیں۔ شراب میں بدمست کبھی جوش میں آ کر گالیاں بکنے، مرنے مارنے پر اتر آتا ہے، کبھی رونے لگتا ہے اور کبھی ڈر کے مارے کانپنے لگتا ہے۔ نمبر 3، شراب کی وجہ سے بے شمار طلاقوں کا سلسلہ قائم ہے جو معاشرے کے بنیادی ڈھانچوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ نمبر 4، مختلف قسم کے کام کرنے والے مزدوروں اور کاریگروں پر شراب کی وجہ سے بے دلی اور کاہلی کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح ان کی کارکردگی اور مہارت پر شراب کی وجہ سے برا اثر پڑتا ہے، جس کا آخری نقصان معاشرے کو پہنچتا ہے۔ نمبر 5، شراب کی وجہ سے انسانوں میں ایک دوسرے کے لیے سخت دلی اور سنگ دلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قومی مسائل کے بارے میں غور و فکر کے لیے انسان آمادہ ہی نہیں ہوتا اور صرف خود غرضانہ ذہنیت اس میں پرورش پاتی ہے۔ نمبر 6، شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے انسانوں کے درمیان منافقت اور فساد پیدا کرتا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ گندے کام شیطانی عمل ہیں، بس ان سے بچتے رہو تاکہ تمہاری زندگی اچھی گزرے۔ گویا یہ کام ہلاکت اور بربادی کے سبب ہوتے ہیں۔ ہم جنس پرستی کا رجحان۔ واختفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی سکون پر اکتفا کرنے لگیں۔ مردوں کا مردوں پر اکتفا کرنا، انہی سے جنسی سکون حاصل کرنا، قوم لوط کا وہ بدترین فعل ہے جس پر خدا تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کا عذاب بھیجا، جس کا ذکر قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو ایک عبرت کی جگہ کی حیثیت سے پیش فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ربانی ہے، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ۔
پھر ہم نے ان بستیوں کو الٹ کر ان کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر کے پتھر برسائے۔ اس واقعے میں سمجھدار لوگوں کے لیے بہت سی عبرتیں ہیں، اور ان کی یہ بستیاں سڑک کے کنارے پر واقع ہیں۔ اور احادیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کام کی برائی اور اس کے بارے میں سخت قسم کی وعیدیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ کام کرتے ہوئے پاؤ اس کو قتل کر دو، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اس کام کے کرنے والے کو پتھر مار مار کر مار ڈالو۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکبائر میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی مرد سے یہ حرکت کرتا ہے تو رحمان کا عرش اللہ کے غضب کے خوف سے کانپ اٹھتا ہے اور آسمان گرنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ بس اللہ کے فرشتے آسمان کے اطراف کو تھام لیتے ہیں اور سورہ اخلاص پڑھنے لگتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے غضب میں صبح کرتے اور اللہ کی ناراضی میں شام کرتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد عورتوں جیسا بنے، جو عورت مرد جیسی بنے، جو جانوروں سے برا کام کرے اور جو مردوں سے بدفعلی کرے۔ پھر اس برے کام کے جو طبی نقصانات ہیں وہ مزید، چنانچہ علماء طب نے اس برے عمل کے طبی نقصانات پر بحث کی ہے اور بتایا ہے، نمبر 1، اس کام کے کرنے والے عورت کے قابل نہیں رہتے اور عورت کے حق کا ادا کرنا ان کے بس کا نہیں ہوتا۔ نمبر 2، ایسے شخص کو مختلف قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ اس کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، اس کے اخلاق پر بھی اس برے عمل کا اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ برائی کا عادی بن جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں یہ برائی بھی عام ہے اور بعض ممالک میں اس بدکاری کو قانوناً جائز قرار دیا گیا ہے، اور یہ قانون اصل میں وہاں کی عوام کے مطالبے پر منظور کیا گیا ہے، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ آج کس قسم کی ذہنیت پرورش پا رہی ہے۔ انگلستان میں عوام کے مسلسل مطالبے اور ان مطالبات کی مختلف تنظیموں اور اداروں کی جانب سے پرزور اور پرشور سفارشات کی بنا پر اس غیر فطری عمل کو قانونی جواز دینے کے لیے ایک بل 4 جولائی سن عیسوی 1967 کو ہاؤس آف کامنز نے 14 مخالف اور 69 موافق ووٹوں سے منظور کیا۔ اس کے بعد یہ بل ہاؤس آف لارڈز میں گیا اور وہاں سے بھی منظوری کے بعد ملکہ معظمہ کے دستخط ہو کر 28 جولائی سن عیسوی 1967 سے قانون بن گیا۔ اسی پر بس نہیں کہ اس خلاف فطرت حرکت کو قانون بنا دیا گیا ہے، بلکہ بعض ملکوں میں مردوں کے آپس میں نکاح بھی ہو رہے ہیں۔ فریب تمدن کے مصنف نے لکھا ہے، ابھی حال کی خبر ہے کہ ہالینڈ کے مشہور شہر روٹرڈیم کے کیتھولک گرجا میں فلاں پادری صاحب نے پورے مسیحی قاعدے اور ضابطے کے مطابق ایک نکاح پڑھا، فلاں صاحب اور فلاں صاحبہ کے درمیان نہیں بلکہ فلاں صاحب اور فلاں صاحبزادے کے درمیان، شوہر فلاں مرد اور بیوی فلاں مرد۔ اور جب کچھ لوگوں نے اونچے پادریوں کے سامنے احتجاج کیا تو وہاں سے بھی احتجاج رد کر دیا گیا۔ اس عجیب و غریب عقد کے جوڑے کی تصویریں برطانیہ کے معروف اور مقبول ہفتہ وار نیوز آف دی ورلڈ مورخہ 9 جولائی 1967 عیسوی میں شائع ہوئی ہیں۔ اسی طرح عورتوں کا عورتوں سے جنسی سکون حاصل کرنا بھی بدترین فعل ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت واثلہ ابن الاسقا رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا آپس میں ملنا آپسی زناکاری ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ایک اثر سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کا مرد سے بدفعلی کرنا تو قوم لوط سے چلا آ رہا ہے، مگر عورتوں کا عورتوں سے بدفعلی کرنا اس امت کے منحوس لوگوں کی ایجاد ہے۔ چنانچہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ قوم لوط کی 10 خصلتیں تھیں
پھر ان 10 خصلتوں کو بیان کرتے ہوئے ایک لواطت کو بیان کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ امت ان 10 پر ایک کا اضافہ کرے گی، یعنی عورتوں کا عورتوں سے برا کام کرنا۔ آج اس وبا کا دائرہ اثر بھی پھیلتا جا رہا ہے۔ فریب تمدن کے مصنف اکرام اللہ M.A لکھتے ہیں، عورتوں میں اپنی ہم جنس سے لذت حاصل کرنے کا اضافہ نہ صرف امریکہ میں بلکہ دنیا کے تمام دوسرے ملکوں میں برابر ہو رہا ہے۔ مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر چارلس موکر پٹس نے نیو یارک میں منعقد ہونے والی ماہرین نفسیات کی انجمن کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ عورتوں کی خلاف فطرت جنسی بدکاریوں کا مسئلہ دنیا بھر میں ایک نازک صورت اختیار کر گیا ہے اور اس کی شدت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ماہرین اور سوسائٹی نے اب تک عورتوں کے اس جنسی رجحان کو نظر انداز کیا ہے، یہاں تک کہ جن ملکوں میں مردوں کی خلاف فطرت شہوانی زندگی پر قانونی پابندیاں لگائی گئی ہیں، وہاں بھی یہ قانون عورتوں کی آپسی بدعمالی پر نافذ نہیں ہوتا اور یہ برا عمل برابر بڑھتا جا رہا ہے۔ گو اس سلسلے میں صحیح اعداد اور شمار دریافت نہیں ہو سکے ہیں، پھر بھی اندازہ یہ ہے کہ برطانیہ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد سے مردوں کے خلاف فطرت اعمال میں اضافہ 600% کا ہو گیا ہے۔ اس کا رد عمل عورتوں پر ہونا ضروری تھا۔ غرض یہ 5 باتیں امت میں عام ہو جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ